اب ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذکیہ اورنگزیب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے بگننگ آف لائف ایشوز، ان کے متعلق یہ بتائیں گے۔ اس میں اصل میں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کی نوعیت اس طرح ہے کہ جو ٹاپکس ہیں ہم نے اس میں پہلے ہم یہاں پر کچھ بریفنگ دے دیں گے آپ کو، پریزنٹیشن جو بنائی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ ہرگز مت لیے گا کہ میں کوئی اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹ ہوں یا کوئی میری اس کی فقہ میں کوئی بہت بڑی میری کوئی ایکسپرٹیز ہے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک محدود علم رکھنے والی ایک ڈاکٹر ہوں، اور جو کچھ میں نے یہاں پہ تیار کیا ہے وہ میں نے کچھ کتابوں کی مدد سے تیار کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب ہیں، یہ ان کی بک ہے۔ اسی طرح ایک قیصر شہزاد صاحب کی بک ہے، اور کچھ اور فقہی کلیکشن تھے، ان کی مدد سے یہ میں نے پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ اور لہٰذا ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے سوالات ایسے ہوں جن کے جوابات آپ کو پریزنٹیشن میں مل جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوں جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں اور میری پریزنٹیشن میں جو بات ہو آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں یا آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہوں۔ تو اس صورت میں جو سوالات وغیرہ ہوں گے وہ آپ علماء کے سیشن کے لیے نکال لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر علماء اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میری بات آپ کو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو بکس میں موجود ہے، یہ میں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے جسٹ فار انفارمیشن، اور اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کن بات ہے یا میری بات کو آپ دلیل بنا کر جو ہے وہ کہیں کوئی اسٹیپ لینا شروع کر دیں اور کوئی کہے کہ ڈاکٹر ذکیہ نے فلاں فیما کے پروگرام میں کہا تھا کہ ابارشن ان کنڈیشن میں جائز ہے تو ہم ابارشن کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی آپ کو میں بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ آپ اس کو سمجھ لیں، اور اگر جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ علماء سے پوچھ لیے گا۔ آج کل ہمارے پاس مختلف بڑے خوبصورت نعرے ہوتے ہیں، مائی فیملی مائی چوائس، مائی لائف مائی چوائس۔ ابھی سنے یہ نعرے؟ سنے ہوں گے۔ اچھا، اگر آپ نے نعرے نہیں بھی سنے، ہمارے ہاں ہمارے کلینکس پہ عموماً خواتین کوئی ظاہر اس طرح کی باتیں نہیں کرتی، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آتی ہے میرے کلینک پر اور آ کر وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے اچھا میں ایک منٹ آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ بجائے یہ پریزنٹیشن کو فوکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا نا۔ آپ لوگوں سے میں یہ بات کریں، سلائیڈ شو پر آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ اچھا، اس میں جو ہے میں یہ بات آپ سے ایک پیشنٹ میرے پاس آتی ہے کلینک پر اور وہ آ کر مجھ سے یہ بات کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس میرے لیے تو 3 بچے بہت ہیں، ہماری پلاننگ یہ ہے کہ بس ہم 3 ہی بچے ہونے چاہیے، 3 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ مائی فیملی مائی چوائس، مائی لائف مائی چوائس، یا آپ اس کا نعرہ نہ لگائیں لیکن آپ یہ بات جو ہے وہ جا کر کہیں۔ اب دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد آ جائیں کہ ایبارشن کے ٹاپک کو ہم پہلے اس میں لیتے ہیں۔ ایبارشن کے کئی ٹائپس آ جاتے ہیں، تھراپیوٹک ایبارشن ہے، جینیٹک ڈس آرڈرز کمپیٹیبل ٹو لائف اینڈ انکمپیٹیبل ٹو لائف، دونوں میں ایبارشن کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکنامک گراؤنڈس پر ہمارے پاس پیشنٹس آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور آفٹر ڈیٹ، ٹھیک ہے، یہ کامن کازز ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اب پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ آخر ہمارے پوائنٹ آف ویو میں اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو میں فرق کیوں پیدا ہوتا ہے۔ فرق ہمارے پاس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ انسان کو ایک تکریم دی ہے، اور وہ تکریم اس کے ہر لیول اسٹیج پہ دی گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں اور سورہ صاد میں فرماتے ہیں تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس پہ اپنی روح پھونک دوں۔ ہم یہ تو نہیں، روح پھونکنے کا مقصد اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کو چھوڑ دیں فی الوقت، اس کی الگ ڈیٹیل ہے، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا
دیا گیا ہے انسان کی جان کو، اور وہ روح پھونکی کب جاتی ہے؟ ڈیورنگ پریگننسی 120 ڈیز کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث کا جز ہے، اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 روز نطفے کی شکل میں جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد اتنی ہی مدت منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اور اتنی ہی مدت میں اعضاء کی تشکیل اور ہڈیوں کی بناوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ درج ذیل 4 باتیں لے کر فرشتے کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتہ اس کے اعمال، اس کی مدت عمر اور وقت موت اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ کہ بدبخت ہے یا نیک وقت، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کا ایک اسٹیجز کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح ڈالی جاتی ہے۔ اور روح کے بارے میں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی والی بات جو ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑھی، تو اس سے انسان کی جو تکریم ہے وہ سامنے آتی ہے، اور یہ تکریم جو ہے یہی اصل میں اس بات کی بنیاد بنتی ہے کہ ابارشن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے مقاصد شریعہ کی بھی بات ہوئی تھی کہ مقاصد شریعہ جو فقہی اصول ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ 5 مقاصد شریعہ ہیں: حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسب، حفظ عقل اور حفظ مال۔ یعنی جو اصول مرتب کیے جاتے ہیں ان میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حفظ دین ہونی چاہیے، نسب کی جان کی حفاظت، نسب کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور مال کی حفاظت، اور اسی کے مطابق حلال حرام، حدود قیود، سزا، یہ سب مرتب کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو یہ ٹاپک ہے ابارشن کا، اس کا تعلق جو ہے وہ حفظ دین سے بھی ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہماری پلاننگ، ہمارا منصوبہ، ہم نے یہ سوچا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری ایمانیات کے منافی ہو گیا۔ اور دوسری بات حفظ جان، اگر ابارشن کیا جائے گا، اسی طرح سے حفظ نسب، جو آگے چل کے ہم آئی وی ایف وغیرہ کے ایشوز پر بات کریں گے، اس میں حفظ نسب آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم اس کے بعد دیکھیں کہ فیٹل رائٹس ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ ابارشن جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل، جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ہر بات کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں۔ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے فیٹل رائٹس دیے ہیں۔ فیٹل رائٹس کیا ہیں؟ کہ اگر ایک پریگننسی میں ایک عورت کے بچے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ڈیو ٹو اینی مطلب پروسیجر، کسی طرح بھی ہو، کوئی ٹراما ہو، ایکسیڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس بچے کی بھی رائٹس ہیں۔ پہلا رائٹ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو جسٹیشنل ایج اس مانیٹری کمپنسیشن ہوتی ہے، دیت دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک مکمل انسان کی دیت ہے، اسی طرح ایک بچے کی جو پریگننسی میں بچہ ہے اس کی بھی دیت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ رائٹ آف انہیریٹنس ہے، وراثت کا حق ہے اس بچے کو۔ یعنی اگر وراثت، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کی وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اب وہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے مطابق اس بچے کو اس کے باپ کی وراثت میں حق دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ ایک مکمل انسان ہے، جس کی تکریم ہے، جس کا اسٹیٹس ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق دیا کہ اس کو اس کے باپ کی وراثت ملے گی۔ پھر اسی طرح سے وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت جو اس کو پھانسی کی، وہ قتل کے زنا کے اس میں جو سزا ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کو مؤخر کیا کہ جب تک بچہ نہیں ہو جائے، جب تک بچہ جو ہے وہ دودھ نہ پیے، اس وقت تک وہ سزا مؤخر کی گئی۔ اب ہم دیکھیں کہ جب ہم یہ دیکھیں ابارشن کیا قتل نفس ہے، ایک تو ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں، فقہی دلائل جو اصولی طور پر ہم نے طے کیے، پھر ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے متعلق جو اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے، غرہ یعنی غلام یا لونڈی کا حکم دیا۔ یعنی آدھی، ایک جو لونڈی جو ہے نا یہ آدھی دیت کہلاتی ہے نا، تو ایک لونڈی کو آزاد کرنا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یعنی ایک بچے کی دیت آدھی دیت ہوگی ایک بڑے انسان کی۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ غلام یا لونڈی آزاد کرنا کیونکہ نصف دیت کے برابر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ روح پھونکے جانے کے بعد اگر بچہ ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ایک بالغ انسان کی نصف ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر روح پھونکے جانے سے قبل قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت تو نہیں ہوگی، لیکن عدالت اس کی سزا کا خود تعین کرے گی، جو قتل کے طریقے اور مدت حمل کو سامنے رکھ کر متعین کی جائے گی۔ یہ فقہی اصول ہے۔ اچھا، یہ مسلم اور مغربی ممالک کے مسلم اسکالرز، یہ اس میں مسلم لفظ ہے،
کہ انہوں نے کانفرنسز مختلف ہوئی ورکشاپس کے نتیجے میں اور کچھ سیمینارز کے بعد یہ اصول طے کیا کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نفخ روح یعنی 120 دن کے بعد ابارشن اسقاط حرام ہے. اس سے پہلے اس کی اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس بات پر بہرحال اتفاق ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مستند جواز ہونا ضروری ہے. یعنی 120 دن کے بعد تو ایبسلوٹلی حرام ہے. 120 دن سے قبل اگر کیا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑی جو ورکشاپس ہوتی ہیں تو اس میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی اسلام میں تو 120 دن کے بعد حرام ہے نا، تو 120 دن سے پہلے کرنے میں کیا حرج ہے. اس کو بالکل اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی فقہی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مستند جواز ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا، اب اس میں ہم دیکھیں اسلام از thus opposed to abortion as a general rule. Exception is if there is serious risk of health or life of mother, if the fetus has some incapacitating congenital abnormalities that are not compatible with life, اور اس صورت میں بھی before 120 days ہے. After 120 days اس کی بھی اجازت نہیں ہے. The decision of such abortion, however, is to be made by hospital ethical committee and not by individual. یعنی انہوں نے بھی یہ اصول ترتیب دیا کہ اگر ایسی صورت میں کبھی ابارشن کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی ہاسپٹل میں ایتھیکل کمیٹی ہونی چاہیے. اور ایتھیکل کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ڈاکٹر اور علماء کا پینل ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے مطابق 120 دن کے بعد اسقاط حمل مکمل طور پر حرام ہے اور ایک بچے کے قتل کے مترادف ہے. تاہم 120 دن کے بعد اس کی اجازت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب اسقاط حمل کیے بغیر ماں کی زندگی بچانا کسی طور ممکن نہ ہو. ایسی صورت میں ماں کی زندگی کو ترجیحی بنیاد پر بچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ماں کی موت بڑا نقصان ہے اور بچے کی چھوٹا نقصان، اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے گا. امام غزالی اور مالکی فقہ میں سے بعض اسقاط حمل کی مکمل حرمت کے قائل ہیں، جبکہ یعنی مکمل حرمت کا مطلب یہ کہ وہ ارلی ایبارشنس کو بھی منع کرتے ہیں. اور جبکہ حنفی، شافعی اور حنبلی مسالک بعض مخصوص حالات میں 120 دن سے قبل اس کی اجازت دیتے ہیں. امام غزالی احیاء العلوم میں رقم تراز ہے. اصل میں مطلب جو سیمن ہوتا ہے وہ عورت کے رحم میں نہیں پہنچتا، اور جب تک سیمن رحم میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک بچے کی پیدائش ممکن نہیں. انسانی وجود کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سیمن رحم میں داخل ہو کر عورت کے مطلب اس کے فرٹیلائز کر دے اور اس میں زندگی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اس حالت میں اس کو فاسد کرنا جرم ہے. پھر جب وہ بستہ خون اور گوشت کی شکل اختیار کرے تو اس کا فاسد کرنا اور بڑا جرم ہے، اور اگر روح پیدا ہونے اور خلقت کی تکمیل کے بعد اسقاط ہو تو بہت سنگین جرم ہے، اور یہ جرم اس وقت انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب پیدائش کے بعد بچے کو قتل کیا جائے. تو بہتر اس میں پھر ظاہر یہی ہے کہ انفرادی طور پر ایسے معاملات میں فیصلہ کرنے کے بجائے ڈاکٹرز کے بورڈ یا ایتھیکل کمیٹی سے اس پر جائزہ لے. اچھا، اب اس کے بعد دارالفتہ دارالعلوم کراچی کا بھی یہ فتویٰ آپ دیکھ لیں کہ جان پڑنے کے بعد اسقاط حرام ہے، کسی بھی عذر سے اس کی کوئی گنجائش نہیں. شرعاً 4 ماہ کے بعد بچے کے معذور ہونے یا کمزور ہونے، عورت کی صحت کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے بھی اسقاط حمل جائز نہیں، کیونکہ اس میں قتل نفس ہے جو کہ گناہ عظیم ہے. اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی احتیاطی تدابیر کرتے رہنا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ احتیاطی تدابیر ساری کر لی جائیں، اور پھر جب اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی ٹرمینیشن ناگزیر ہے، اس وقت فیصلہ کیا جائے گا ٹرمینیشن کا. اس کے بعد آپ آ جائیں معاشی بنیاد پر قتل. اور اب تو اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32. اور دوسری آیت جو ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، معاشی بنیاد پر قتل جو ہے دیکھیں اس میں ہم یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ ایک عورت بہت کمزور ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کے پاس کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی بنیاد پر آپ ابارشن نہیں کر سکتے. تو ایک مصنف ہے، اس کا نام ہے میگن ہے، وہ لکھتا ہے، بڑی پیاری بات لگتی ہے کہ
عورتوں کے ساتھ کوئی ریپ کا کیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پریگننسی ہوتی ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ریپ ہونا ہے، اصل مسئلہ پریگننسی تو نہیں ہے نا. تو جس چیز پہ پابندی ہونی چاہیے، جس چیز پہ سزا کا اطلاق ہونا چاہیے، وہ وہاں پر ہے کہ ایسے حالات سے روکا جائے. اسی طرح سے اگر ایک فاقہ کش عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اصل مسئلہ تو اس کی فاقہ کشی ہے، پریگننسی ہونا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اسلام جو اصول دیتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں کوئی عورت کوئی معاشرے میں کوئی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں اور ان کے پریگننسی ہو رہی ہے تو حکومت کی رسپانسبلٹی اور معاشرے کی رسپانسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ اس فائنینشیل کرائسس کو دور کرے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ نہیں تم فائنینشیل کرائسس تو ہم دور نہیں کریں گے، حکومت بھی فائنینشیل کرائسس دور نہیں کرے گی، حکومت سارے پیسے لگائے گی کہ نہیں تم بچے پیدا نہ کرو. تو یہ حل تو نہیں ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اگر کوئی اس کے بعد تو یہ مینٹل لیول یہ بن جائے گا آپ کا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور زیادہ سیریس بیمار ہے تو ہم کہیں گے بھائی تم بیمار ہو، تم غریب ہو، پیسے نہیں تو تم مر جانا چاہیے. یہی مطلب ہوا نا. اس کا مطلب تمہارے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ تم مر جاؤ. تو یہ ہے معاشی مسئلے کو بنیاد بنا کر ایبارشن کو لیگلائز کرنا، بالکل ایسا ہی سمجھ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسلام جو ہے وہ ایسی ظالمانہ بات کی اجازت نہیں دیتا اور یہ پوری معاشرے کو اس کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ریپ اینڈ ایبارشن جو ہے اس کے بارے میں بہرحال ہم فقہا سے بھی اس بارے میں معلومات اور سوال پوچھیں گے، لیکن کچھ چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ جنوری 2015 میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ 2012 میں پاکستان میں 2.25 ملین ایبارشنز کروائے گئے جس کا تناسب 50 فی ہزار ہے. پاکستان میں 15 سے 19 سال کی عمر میں صرف 4% خواتین ایبارشن کراتی ہیں، جبکہ 50% خواتین کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح 97% خواتین شادی شدہ اور 49% وہ خواتین ہیں جن کے بچے 5 یا زائد ہیں. تو یعنی یہ جو بات کی جاتی ہے لیگلائزیشن آف ایبارشن کی بات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ لیگلائزیشن آف ایبارشن اس لیے کیا جائے ہونا چاہیے کہ ریپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غلط جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. تو اس کے آپ دیکھیں کہ اسٹیٹسٹکس تو یہ نہیں کہہ رہے نا. اور آپ دیکھیں جو لوگ آپ میں سے ہم میں سے جو لوگ گائنی کی پریکٹس کرتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی او پی ڈیز میں خواتین جو ہیں وہ ریپ کی وجہ سے ایبارشن کے لیے آتی ہیں یا ملٹی پیرٹی والی ایبارشن کے لیے آتی ہیں. ان اعداد و شمار سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین میں ایبارشن کے اسٹیٹسٹکس کا آپ اندازہ لگائیں. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں کنٹراسیپشن اینڈ اسٹرلائزیشن. اس بات پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ فیملی پلاننگ کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر مشتہر نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر ڈاکٹر مریضہ کی صحت کے پیش نظر یا ہسبینڈ وائف باہم رضامندی سے کچھ مخصوص حالات میں، یعنی کوئی ایسی پرابلم ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہسبینڈ وائف چاہ رہے ہوں. مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک جیسے حج پہ جانا ہے، حج کے لیے آپ نے سب کچھ ٹکٹس جمع کرا دیا ہے اور سب کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا ٹائم ہے، اب یہ اور پریگننسی بہت اسٹریسفل ہوتی ہے. میں ایک مثال دے رہی ہوں، اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے تو ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ چلو بھائی اس دوران میں تھوڑا یہ پریگننسی نہ ہو، تاکہ ظاہر ہے کہ آگے اگر پریگننسی ہو تو وہ ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ حج کرنا مشکل ہوگا. تو ایک بہت ہی لمیٹڈ کنڈیشن ایسی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہمارے بچے 2 ہی اچھے ہیں، بچے 3 ہی ہونے چاہیے، بس ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہمیں اور نہیں چاہیے، اللہ اس کو دے جس کے نہیں ہے. مجھے تو یہ جملہ ہی نہیں سمجھ میں آتا. یعنی یار جس کو اللہ نہیں دے رہا تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے اس وجہ سے اس کو بچے نہیں دے رہا. یعنی یہ بڑی عجیب ہمارے ہاں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اکنامیکل وجوہات نہیں ہونی چاہیے اور پرماننٹ میتھڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کنٹراسیپشن ایڈوائز کریں تو ہسبینڈ وائف دونوں کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے. خاندانی منصوبہ بندی جو یا فیملی پلاننگ جو ہے جبری طور پر نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح اجتماعی تحریک کے طور پر بھی ناجائز ہے. یہ فتاوی حقانیہ. تحریک کی صورت میں فیملی پلاننگ کے مختلف طریقوں کی ہمگیر اشاعت شرعی نقطہ نظر سے ناجائز ہے، البتہ ضرورت مند اور معذور کے لیے انفرادی طور پر بلا جبر و اکراہ جائز ہے. اسی طرح لوگوں کے اندر گاؤں گاؤں پھر کے کر خاندانی منصوبہ بندی کی ترویج کرنا اور اس کے طریقوں کی تعلیم دینا ناجائز ہے، ماخوذ از فتاوی جامعہ رشیدیہ.
اسی طرح پرماننٹ میتھڈ پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بورڈ آف جو ہم کہتے ہیں ایتھیکل کمیٹی کے سے رجوع کرنے کی ہونا چاہیے طریقہ کار۔ اچھا، اسی طرح پرماننٹ لائگیشن کے بارے میں کچھ فتاویٰ بھی ہیں کہ اسے پرماننٹ لائگیشن یا آپریشن کر کے صلاحیت تولید ختم کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، اگر مسلمان دیندار، تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر علاج کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اب آپریشن کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، عورت کی جان سخت خطرے میں ہے، تو ایسی مجبوری اور اصرار کی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی غیر مسلم ڈاکٹر کی رائے قابل عمل نہیں۔ یہ فتاویٰ رحیمیہ۔ البتہ بعض امراض میں اس کے جواز کی گنجائش ہے، مثلاً عورت کی جان خطرے میں ہو، یا کوئی ایسا کینسر آف ٹیسٹیز وغیرہ ہو، یا عورت یا بچی مینٹلی ریٹارڈڈ ہو۔ صورت میں جیسے بعض لوگ ہسٹیکٹمی کروا لیتے ہیں کہ جو بالکل بیڈ ریڈن بچیاں ہوتی ہیں ان کی، تو یہ امداد الفتاویٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے نا۔ اچھا، جامع الفتاویٰ کے مطابق اس کی اجازت ہے کہ ایسی عورت کے لیے بھی ہے جو پیروں سے معذور ہونے کی وجہ سے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، یعنی ایک بالکل اتنی ہینڈی کیپڈ ہے وہ خود دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تو اس میں پھر ایک مطلب پرماننٹ میتھڈ کے بارے میں۔ لیکن بہرحال میں یہ پھر بھی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ انڈیویجول فیصلے کے بجائے ڈسکس کر لینا چاہیے، ہر جگہ پہ خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پروٹوکولز فار کنٹرسیپشن میں بیریئر میتھڈ، ردم میتھڈ ہے، او سی پی نار پلانٹ ہے، مرینا ایمرجنسی او سی پیز، تو ان کی تو اگر ضرورت ہو تو اجازت دیتی، لیکن آئی یو سی ڈی کے بارے میں تھوڑا اختلاف اس لیے ہے کہ یہ آئی یو سی ڈی جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے نا وہ امپلانٹیشن کو انہیبٹ کرتی ہے، تو اس لیے جو آئی یو سی ڈی کے بارے میں تھوڑا یہ اختلاف ہے کہ اس کو یوز کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں کہ ملٹی پیریٹی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹی پیریٹی جب بھی ہوتی ہے تو فوراً یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی 6-7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، بس تو اب پرماننٹ میتھڈ لائگیشن اس کا ضرور ہو جانا چاہیے، تو اتنی گرینڈ ملٹی ہو گئی ہے۔ تو جتنی بھی اسٹڈیز ہیں کاز آف ڈیتھ جو ہوتے ہیں میٹرنل مورٹیلٹی، وہ پی پی ایچ ہے، انفیکشن ہے یا ایکلیمشیا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ ایکلیمشیا تو ظاہر پرائمیز میں زیادہ ہوتا ہے ملٹیز کے مقابلے میں، اور پی پی ایچ کے بارے میں بھی جو اسٹڈیز ہیں تو وہ پرائمیز میں بھی ہوتا ہے پی پی ایچ نا، اور اس میں بارڈر لائن ڈفرینس ہے، لیکن اسٹڈیز میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا کوئی ایبسلوٹ ڈفرینس بھی نہیں ہے، انفیکشن کا بھی کوئی ایسا ریزن نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آسٹیوپروسس، جب ہارمونل پریگنینسی میں ہارمونز ہوتے ہیں، تو اگر عورت کی ڈائٹ اچھی ہو، اس میں دیکھیں عورت کی اگر ڈائٹ اچھی ہے، ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کمپرومائزڈ ہوتی ہیں، تو ہارمون سے خود بخود جو ہے وہ بون میں ڈپوزیشن کا میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ملٹی پیریٹی اٹ سیلف جو ہے وہ تو کوئی کنٹراسیپشن کے لیے یا اسٹرلائزیشن کے لیے اس کی وہ نہیں ہے کہ انڈیکیشن، لیکن ملٹی پیریٹی از ناٹ این ایبسلوٹ انڈیکیشن فار کنٹراسیپشن اور اسٹرلائزیشن، ہاؤ ایور اٹ کین بی ایڈوائز ٹو پیشنٹ اکارڈنگ ٹو ہر ہیلتھ اسٹیٹس، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ اسٹیٹس پہ دیکھ کے پھر بات کی جا سکتی ہے، ورنہ صرف ملٹی پیریٹی کی بنیاد پہ نہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا ایشو بنایا جاتا ہے ارلی میرجز کا۔ اب ارلی میرجز جو ہیں تو اس میں اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بہت اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن دیکھیں دنیا بھر میں ایکسٹرا میریٹل یعنی ٹین ایج ایکسٹرا میریٹل ریلیشن پر کوئی بات نہیں ہوتی، نہ اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، نہ اس کو روکنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی یعنی کسی کے ماتھے میں بل پڑتا ہے، لیکن ارلی میرجز کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پھر اس کے لیے ایک مثال دے دی جاتی ہے، ایک بڑے بڈھے سے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ارلی میرج جو ہے یہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز اس سے پہلے ہمارے جو پچھلے کئی صدیوں سے جو شادیاں ہوتی تھیں گھروں میں، ہسبینڈ وائف دونوں کی کم عمری میں شاید دونوں ہی کم عمر ہوتے تھے، یہ جو بڑی عمر کے آدمی چھوٹی عمر کی بچیوں کا جو ایشو بنایا جاتا ہے، یہ ایکچولی سوشل فیکٹرز ہیں، ان کے پیچھے ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں، جو باپ جو ہے انہوں نے بیٹی کو پیسے لے کے جو ہے وہ شادی کر دی کسی بڑے آدمی سے، یا کوئی اور اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اصل میں تو ان سوشل فیکٹرز کو پابند روکنا چاہیے نا۔ جب پریگنینسی ارلی میرج کے بعد جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر تو ہارمونل چینجز جو ہیں وہ اس کو پریپیئر کر دیتی ہیں نا پریگنینسی کے لیے جیسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور باقی میں اس میں بلکہ کچھ ابھی فقہ اصول دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ
یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ارلی میرج کے بعد کہ جو بچی کی ہیلتھ اینڈ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو پھر اسلام اس بات کو پابند کرتا ہے کہ پھر رخصتی وغیرہ پہ بچی کی ہیلتھ کیسی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے نا. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قریبی خاندان میں نکاح اور موروثی بیماریاں، جو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ قریبی خاندان میں شادیاں جو ہے نا وہ ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے، عیسائی یہودیت میں بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. دیکھیں اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا ہوا کہ ضرور ہر ایک جو ہے وہ خاندان میں شادی کرے، نہ منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایشو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اسلام نے کوئی کا بڑا عیب ہے اسلام کا، کیونکہ ظاہر ہے اسلام کا کوئی عیب تو ڈھونڈے سے ملتا نہیں ہے، تو جب اس چیز کو عیب بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور جبکہ ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جینیٹک اگر کسی فیملی میں کوئی جینیٹک النس موجود ہے تو اس فیملی میں شادی نقصان دہ ہوگی نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی باہر کی خاندان سے باہر شادی کریں اور اس فیملی میں کوئی جینیٹک النس موجود ہے تو وہ آپ کی فیملی میں بھی آ سکتی ہے. یہ تو ایک جینیٹکس میں ہر شخص یہ بات جانتا ہے نا. تو اس میں یہ بات طے کر لینا کہ نہیں، اس کے لیے پھر ایک فقہی جو ایک وہ ہے فتویٰ ہے، اس کو ہم دیکھ لیں. دراصل اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے. یہ ایک فتویٰ ہے جو میں نے کوٹ کیا ہے. دراصل اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ کبھی ایسے نکاح کے بعد کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. لہٰذا یہ رشتہ بھی دیگر حلال چیزوں کی طرح ہوا کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ مفید ہوتی ہیں لیکن بعض لوگوں کو ان سے نقصان ہوتا ہے. تو جن کو نقصان ہوتا ہے وہ پرہیز کرتے ہیں. لہٰذا چند ایک واقعات کی بنیاد پر حلال کو حرام نہیں سمجھا جا سکتا. شریعت کی طرف سے اپنے قریبی خاندان میں نکاح کی نہ مخالفت ہے نہ غیر خاندان میں شادی کی ترغیب ہے. فطری شرافت، دینداری اور یعنی ان چیزوں کا مستقبل موافقت کے جیسے امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. مختصر یہ کہ اگر اپنے خاندان میں شادی کرنا کسی مصلحت کے خلاف ہو جس میں طبی مصلحت بھی داخل ہے تو پھر دوسرے خاندان میں شادی کرنا بہتر ہے. البتہ کسی خاندان میں مشاہدے سے مذکورہ ضرر کا علم ہو جائے اور اگر ہونے والی اولاد میں بیماری اور ضرر ہونے کا غالب گمان اور یقین ہو تو پھر ایسے رشتے سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. یعنی ہمیں کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ ساری چیزیں ہڈن ایجنڈاز کے تحت ہوتی ہیں. یہ اس کے لیے مثلا میں آپ کو بتا دوں ڈومیسٹک وائلنس، یہ ہمارے یہاں بھی یہ بل پیش ہوا ہے اور یہ کہ اگر شوہر بیوی کو مارے گا تو بیوی جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے جیل پہنچا سکتی ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ فیملی بروکن فیملی، خاندانوں کو توڑا جائے، مسلمانوں کے ہاں خاندانی سسٹم کو برباد کیا جائے. جو بیوی اپنے شوہر کو ایک دفعہ جیل پہنچا دے گی تو کیا وہ آدمی پھر اس عورت کو رکھے گا؟ اس کا نان نفقہ برداشت کرے گا اور اس کے ناز نخرے اٹھائے گا؟ سوال ہی نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ فیملی بروکن جو اس کا رزلٹ ہوگا. اسی طرح سے جو چائلڈ ابیوز بھی ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے ہر معاشرے میں اور دیگر معاشروں میں بھی، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں پر بھی چائلڈ ابیوز موجود ہے اور ہم سے زیادہ ہی ہوگا. ہمیں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں جو چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں چائلڈ ابیوز ہمارے یہاں لوگ رپورٹ نہیں کرتے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ریٹ ہے. تو یہ تو ہیومن نیچر ہر جگہ ایک سی ہے. تو ہر جگہ پہ اسٹیٹسٹکس بھی آپ دیکھ لیں تو کم و بیش آپ کہہ لیں برابر ہی ہوں گے. لیکن چائلڈ ابیوز کے پیچھے ہڈن ایجنڈا کیا ہے؟ سیکس ایجوکیشن کو عام کیا جائے اور بچوں میں سیکس ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، حالانکہ اس کا چائلڈ ابیوز سے پریونشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے چائلڈ لیبر کا جو ہڈن ایجنڈا ہے کہ جو ایک تو ہوم انڈسٹریز کے ذریعے برباد کی جاتی ہے. اور یعنی یہ نہیں کہ میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں کہ بچوں سے مزدوری کرائی جائے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چیزوں کے پیچھے جو ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں ہمیں ان کی طرف نظر ہونی چاہیے. نہیں کہ ہم بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ نعرے لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ بالکل صحیح ہیں اور ہمارے ہی معاشرہ سب سے برا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑے لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ والدین کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سائڈ بائی سائڈ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فیملی ایک گرو کرنے لگتی ہے. تو یہ اس کو اچھا. اسی طرح سے جو کنٹراسیپشن، لیگلائزیشن آف ایبارشن، یہ ان سب کا جو ہے وہ فری سیکس اس کا ایجنڈا ہے. اس میں ہم کچھ چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی ہڈن ایجنڈاز کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں کروں گی. میرے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے؟
20 منٹ سے انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں کنٹراسیپشن یا آبادی میں کنٹرول میں اضافہ جو ہے، تو اس میں جو 2007 میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، ظاہر ہے کہ آپ اور اسٹیٹکس آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں یعنی کہ ایک یہ 9 مولود بچوں سے لے کے 4 سال تک کے بچوں کی تعداد 1990 کے مقابلے میں 6 ملین کم ہے. یعنی آپ دیکھیں جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، یہی کہا جاتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں دنیا کی آبادی بڑھ نہیں رہی ہے. دنیا میں جو 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. اور یہ بات ہم میں سے جو لوگ بلکہ اب تو سبھی جانتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں جو آبادی جو گروتھ ریٹ ہونا ہے نا وہ 2.2% ضرور ہونا چاہیے نا. 2.2% یعنی ہر جبکہ کوئی ہلاکتیں نہ ہوں، کوئی بچے کی جو ہے مرٹیلٹی نہ ہو، کوئی جنگ میں بچہ نہ مرے، اس صورت میں بھی دنیا کی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے 2.2 ریٹ ضرور ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.8 1.6 1.2 تک پہنچ چکا ہے، جو یورپین کنٹریز میں نا. تو اچھا ہمارے ہاں کا جو گروتھ ریٹ تھا جو 6 تھا وہ اب 3 پر آ گیا ہے. اور اس بات کو کہا جاتا ہے پاکستان میں اضافے کیا تناسب سب سے زیادہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے نا. پاکستان میں آبادی سب سے زیادہ ہے، سب سے تیزی سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بچے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہلے 6 بچے ہوتے تھے، ہمارے یہاں اب ایک فیملی کے 3 بچے ہیں ایوریج. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اب بچے پیدا نہیں ہو رہے. دنیا بھر میں گروتھ کا ریٹ جو ہے 1.2 1.6 1.8 ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے جب ہمارا 3 ہے تو ہمارا ان سے زیادہ ہی کہلائے گا نا. تو اور ہمارا جو یہ ہے کہ آئندہ پاکستان میں شرح پیدائش 1950 میں 6 سے گھٹ کر 2000 میں 3 رہ گئی ہے، اور امکان یہ ہے کہ اس صدی کے وسط تک یہ شرح 2 پر آ جائے گی. یعنی ہم بھی 2.2 کی جو منیمم ریکوائرڈ شرح ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے. اچھا اسی طرح یونائٹڈ نیشن کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر بچے آج کے مقابلے میں 248 ملین کم ہوں گے. تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ میں نے تو بس تھوڑی سی آپ کے انفارمیشن کے لیے نکالی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ بات یہ تشویشناک حد تک کم ہو رہی ہے. اور اس صدی کے اینڈ میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس صدی کے اینڈ میں جو آبادی ہے وہ بالکل یعنی کہ اگر گراف پلاٹ کیا جائے تو وہ بیس لائن پر واپس آ جائے گی. اتنی یعنی اتنا گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے تیزی سے. نیکسٹ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسسٹڈ ریپروڈکشن. اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں. آئی وی ایف، ان وٹرو فرٹیلائزیشن آ جاتا ہے، اور انٹراسائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن ہے، گیمیٹ انٹرافیلیپین ٹرانسفر اور زائگوٹ انٹرافیلیپین ٹرانسفر. جو اس میں تو اصولی بات جو لکھی گئی ہے وہ یہی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ سروگیٹ مدر ہیں، آرٹیفیشل انسیمینیشن، جینڈر سلیکشن اور سرپلس ایمبریو، ہم ان پہ بات کریں گے. اچھا اب اس میں دیکھیں مکسنگ آف ایگ، اسپرم ڈونیشن، اووم ڈونیشن، سروگیٹ مدر ول ناٹ ہیو دا سینکشن آف اسلام ایز دس ول بی تھرڈ پارٹی انٹروینشن وچ از ناٹ پرمیسیبل انڈر اسلامک انجیکشن. یہ تو مطلب ایک اصولی بات ہو گئی. میں نے اس پر پھر اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوگی تو یہ حرام ہوگا، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے آگے. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں سرپلس ایمبریو. یعنی جب فرٹیلائزیشن کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں کئی فرٹیلائزڈ اووم کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی جو لائف ہے وہ 50 ایئرس تک وہ سیف رہتا ہے نا. تو اب ایتھیکل ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ کین بی یوٹیلائز، یعنی کیا دس فرٹیلائزڈ اووم can be utilized for research or should it be destroyed? According to Islamic fiqh, a legal case may be made if it is destroyed. یعنی ہر سطح پہ جو ہم پہلے پڑھے تھے کہ اگر ایبارشن پریگننسی کے بعد یا جو علاقہ بننے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیج ہوگا تو اس کی کچھ لیگل لیجسلیشن ہوتی ہے. اچھا although the gravity of responsibility for destruction of such fertilized ova is related to stage of development reached according to the scholars of. اب اس پر جب ریسرچ کی تو اسکالرز جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اسکالرس آف اسلامک فقہ سرپلس ایمبریو. اچھا اصل میں تھوڑا سا مجھے اصولی طور پر تو یہ تھا کہ جو بھی ریسرچ ہے مجھے وہ بھی بتانی چاہیے تھی کہ کس ریسرچ میں یہ دیا گیا، لیکن کیونکہ ٹائم بھی اور جگہ بھی اور سب کے تھے میں آپ کو یہ اس لیے میں یہ بکس لائی ہوں کہ آپ یہ بکس پیما سے منگوا سکتے ہیں. اور اس میں ان کی جو سورس ہے یعنی جو میں جو اصول بتا رہی ہوں ان کی جو سورس ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے کہ کن لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کس
یعنی کہنا چاہیے کہ کمیٹی میں یا کس کانفرنس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا. تو اس لیے یہاں پر آپ کو وہ چیزیں ڈیفیشینٹ لگیں گی. According to the scholars of Islamic fiqh, surplus embryo may be disposed of after they have been used for begetting offspring for married couple. ٹھیک ہے, during that cycle or any other. Some scholars believe that it can be used for organ transplant rather than destruction if it is not more than 8 cell stage. یعنی کہتے ہیں کہ آپ 8 cell stage سے پہلے, یعنی جس وقت فرٹیلائز کریں آپ فوراً اس کو باقی کو ڈسٹرکشن اس کی کر دیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 8 cell stage کے بعد ٹرانسپلانٹیشن کے پرپس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ آ جائیں یوز آف ایمبریو فار ریسرچ پرپس نا. تو یہ مختلف مسلم ریپرزنٹیٹیوز جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کچھ ریسرچ کے اصول بنائے ہیں. یہ میں پڑھ لیتی ہوں, پھر پڑھنا کافی ہے یا آپ خود پڑھ لیں. کہ ایک تو کنسنٹ ہونی چاہیے اس میں دونوں کپل کی. ریسرچ کنڈکٹیڈ آن پری ایمبریوز لمیٹڈ اونلی ٹو تھراپیوٹک ریسرچ. Genetic analysis of pre-embryos to detect specific genetic disorder is permissible. Hence, diagnostic aids should be provided for couple at high risk collected inherited disease. The treated embryo may only be implanted into uterus of wife. یعنی ٹریٹ کے بعد آپ کسی اور سروگیٹ مدر کو نہیں دے سکتے, وہ اسی وائف میں یوز ہوگا. Who is owner to the ova and only during span of marriage contract. اس کو بھی میں پھر ابھی تھوڑا بتاؤں گی span of marriage contract سے کیا مراد ہے. Any pre-embryo found to be genetically defective may be rejected for transfer into the uterus after proper counseling. Research aimed at changing inherited characters or gender selection is forbidden. یعنی ایسی کوئی جو ہے نا اللہ کی ساخت میں تبدیلی کہ آپ آنکھوں کا کلر چینج کرنے کی ریسرچ ہو رہی ہے یا کوئی, یعنی تھراپیوٹک پرپس کے لیے ریسرچ کی تو اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن ایسی کوئی اجازت کہ جینیٹک کیریکٹرز کو چینج کیا جائے وہ فاربیڈن ہے. Sex selection is however permitted if a particular sex predisposes to serious genetic condition. جیسے تھیلیسیمیا میجر ہے تو آپ اس صورت میں کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور سیکس سلیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اپوزٹ جینڈر کو امپلانٹ کریں تو اس کی اجازت دی گئی ہے. ریسرچ آف اے کمرشل نیچر از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ آف مدر اینڈ چائلڈ از ناٹ الاؤڈ. ریسرچ شوڈ بی انڈرٹیکن ان ایکریڈیٹڈ and reputable research facilities. The medical justification must be sound and scientific and conducted by skilled and responsible researcher. یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ لے اور پھر ریسرچ شروع کر دے اور پھر اس کے بعد, بلکہ اس کے لیے پراپر ڈیزگنیٹڈ لوگ ہونے چاہیے. لیکن صرف ریسرچ پرپس کے لیے کوئی ایمبریو کو نہیں بنایا جائے گا. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ بنایا اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کرنے کے بجائے اس پہ ریسرچ کر لی گئی, لیکن ریسرچ پرپس کے لیے ایمبریو نہیں بنائے جائیں گے. یہ میں نے یہ بک سے نکالا ہے, اس لیے میں اس بارے میں اپنے کوئی رائے نہیں دے رہی ہوں, آپ اس بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جائیں سیکشول اینڈ جینڈر سلیکشن کے بارے میں جو ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ کہ ڈیورس اینڈ ڈیتھ آف, یعنی جو بھی فرٹیلائزڈ اووم کی یوٹیلائزیشن ہوگی وہ ڈیورنگ جو ہے میرج کانٹریکٹ ہی ہو سکتی ہے. یعنی ایک ڈیورس کے بعد اگر ہو یا آفٹر ڈیتھ آف ہسبینڈ بھی الاؤڈ نہیں, کیونکہ اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا نا, تو پھر شرعی طور پر وہ ہسبینڈ وائف کا جب رشتہ نہیں ہے تو وہ فرٹیلائزڈ اووم بھی یوز نہیں کیا جا سکتا. اس میں پھر وراثت کے بھی مسائل پیدا ہوں گے اگر کوئی اس طرح کے ہوگا, تو اس طرح کی چیزوں پہ پھر منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آرٹیفیشیل انسیمینیشن, دس پروسیجر از الاؤڈ ان اسلام ایز لانگ ایز اٹ از بٹوین میرڈ کپل ڈیورنگ لائف آف ہسبینڈ. شریعہ ناٹ الاؤڈ ویمن ٹو ریسیو سیمن فروزن پلازما آف ہر ایکس ہسبینڈ آفٹر ڈیورس اور آفٹر دی ڈیتھ آف ہسبینڈ. یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. However, if husband is jailed, the Muslim scholars have allowed artificial insemination provided that the semen of husband and there is no third party involved. ٹھیک ہے. پھر اس کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں کہ یہ میریٹل کانٹریکٹ کے دوران ہی ہونی چاہیے. مسلم فیمیل فزیشین شوڈ کنڈکٹ دا پروسیس آف انسیمینیشن. If this is not possible, then it should be done by non-Muslim lady doctor, then by Muslim male doctor and non-Muslim male doctor, and a non-Muslim male doctor as the last resort. یعنی اس میں پھر یہ کہ اصول بھی ہمیں اور بھی اصول پتہ چلتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی ڈاکٹرس کی سلیکشن کرنی ہو تو اس میں بھی پھر انہی اصولوں کو خیال رکھا جائے گا. All precautionary measures should be taken to avoid mixing of the semen of women husband with that of any other person in view of the gravity of the matter. Scholars do not recommend keeping of semen in refrigerator for long duration and insist on its immediate transfer to the womb. پھر جینڈر سلیکشن میں جو ہے اس کے لیے
تخلیق میں تبدیلی کرنا جو ہے وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے نا، اس کو شیطان کا کام کہا گیا ہے کہ شیطان خود اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اس بات پر اکساؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کریں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا. شیطان کہے گا I will create in them false desire, I will order them to temper Allah's creation. تو sex selection is however permitted if a particular sex predisposes to serious genetic condition. یعنی اس میں پھر سیکس سلیکشن کی اجازت دی گئی ہے نا. اور جیسے ایکس لنک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اور یوسف القرداوی ہیز مینشنڈ دیٹ although gender selection does not constitute suppression of the divine prerogative and is allowed, it is better not to do it and leave the matter to God. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اجازت ہے بھی تب بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جینڈر سلیکشن یعنی جو لمیٹڈ اجازت ہے وہ صرف اس پر ہے کہ ایکس لنک ڈس آرڈرز ہونا، اس میں جینڈر سلیکشن کر لیں ویسے نہ کریں، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ پر معاملے کو چھوڑا جائے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک یہ بھی جو ایجنڈا ہوتا ہے ریپروڈکٹیو رائٹس کے بارے میں مختصر سی بات بتا دوں آپ کو کہ دیر از نو سچ تھنگ ایکسیپٹیبل ایز انٹرا میریٹل ریپ. یہ ہمارے یہاں یہ ٹرمز بھی آنے لگی ہیں. انٹرا میریٹل ریپ، انٹرا میریٹل سیکس ابیوز اور انٹرا میریٹل سیکشل ہیراسمنٹ ان اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ، پاکستانی کانسٹیٹیوشن اینڈ بلیف اینڈ نارمس آف پاکستانی نیشن. There is exception of sodomy or intercourse without tahar, ritual cleanliness, purity of the women, which should be regarded as sexual abuse within or without wedlock. Referring to same sources and owing to serious consequences of broken homes and disturbed children, any extramarital or out of wedlock sexual relation, either forced or willingly from both sides, would be termed as rape or sexual abuse. یعنی اسلام میں جو reproductive rights ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ فار پیسفل ورکنگ آف بوتھ، یہ جو سیکشل ہیراسمنٹ کے لیے سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ فار پیسفل ورکنگ آف بوتھ میل اینڈ فیمیل از رائٹ آف بوتھ ٹو بی فری فرام سیکشل ہیراسمنٹ اور ابیوز اور ڈسٹربینس. اسی طرح سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے لیے جو ہے وچ آر انکلوڈیڈ گلوبلی ان ریپروڈکٹیو ہیلتھ along with cure facilities for these. The main aim should be to eradicate the cause, the main cause being extramarital relations. Preventive medicine for STDs also include prostitution, forbidden segregation of men and women and moral teachings. یہ ہماری جو اسلام کی تعلیمات ہیں. جزاک اللہ.